السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، سبق نمبر ہے 67 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان میں، نماز میں دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے راہ ہدایت پر چلا، مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور دیگر نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ صفت الصلاۃ للامام البانی رحمہ اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح مختلف الفاظ سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ اور اسی دعا کے کچھ مختلف الفاظ: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرے نقصان کو پورا کر دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے اور مجھے بلندی عطا فرما۔ ابو داود کتاب الصلاۃ باب الدعاء بین السجدتین، حدیث نمبر 850۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کتاب الصلاۃ باب ما یقول بین السجدتین، حدیث نمبر 284۔ ابن ماجہ باب ما یقول بین السجدتین، حدیث نمبر 898۔ اور اسی طرح ایک اور دعا دو سجدوں کے بیچ میں: رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 874۔ تو یہ دعائیں رکوع اور سجدے کے اندر پڑھنا ثابت ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھے۔ یہ دعائیں سجدے کے لیے ہیں، دو سجدوں کے درمیان کے لیے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اسی طرح جو ہے وجبرنی کے اضافے کے ساتھ، یا رب اغفر لی رب اغفر لی، دو سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو جب یہ دعائیں پڑھیں گے دو سجدوں کے بیچ میں وقفہ بھی ہو جائے گا، جیسے پہلے حدیث پڑھ چکے کہ دو سجدوں کے بیچ میں وقفہ کرنا ہے، فوراً سے سر اٹھا کر دوسرا سجدہ نہیں کرنا۔ جبکہ زیادہ تر نماز پڑھنے والوں کو ان دعاؤں کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ سجدہ کیا، فوراً سے اگلے سجدے کے لیے سر جھکا دیا اور سجدے میں گر پڑے، نہ دو سجدوں کے درمیان میں آرام اور سکون، نہ دعا کا پڑھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد رکھیں، یاد کریں۔ حسن المسلم مکتبہ دار السلام میں یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگلی حدیث: عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينہض حتی یستوی قائدا، رواہ البخاری۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے
یعنی مالک بن حویرث نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا. جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو سیدھے بیٹھنے سے پہلے کھڑے نہ ہوتے. یعنی جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے یا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑے نہ ہو جاتے، بلکہ دوسری اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت سجدہ کرنے کے بعد پہلے بیٹھتے پھر آگے کھڑا ہوتے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. جبکہ ہمارا حال کیا ہے؟ اکثریت نماز پڑھنے والی، ویسے تو نماز کے اندر نماز کی چوری کرنے والے بے شمار ہیں، کووں کی طرح ٹھونگے مار کر بھی نماز پڑھنے والے بہت سارے موجود ہیں، اور اسی میں یہ ہے کہ جلسہ استراحت نہ کرنے والے، تو یہ سنت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے. مالک بن حویرث وہ صحابی ہیں جو ایک موقع پر آپ کے پاس آئے اور 20 دن آپ کے پاس رہے، آپ کی نماز کے ذرے ذرے کو دیکھا، جیسا کہ بخاری ہی میں مالک بن حویرث کی روایت رفع الیدین کرنے کے حوالے سے. امام شافعی اس جلسہ استراحت کے قائل ہیں، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل نہیں، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ان کو نہیں پہنچی تو وہ قائل نہیں ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے آپ ایسا کرتے تھے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے دوسری تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، مگر یہ تعویل درست نہیں ہے. پیارے نبی نے اسی طرح نماز پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی کہہ کر اپنی جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو اس لیے چاہیے یہ کہ جلسہ استراحت کیا جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی کے راوی بھی مالک بن حویرث اور جلسہ استراحت کے حدیث کے راوی بھی جناب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لہذا یہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور چاہیے کہ یہ بھی نمازی نماز پڑھنے والا، نماز نبوی پڑھنے والا اس کا ضرور اہتمام کرے. اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت شہرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من احیاء العرب ثم ترکہ ولی احمد والدارقطنی نحوہ من وجہ آخر وزاد فاما فی الصبح فلم یزل یقنط حتی فارق الدنیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی. اس میں آپ عرب کے قبیلوں میں سے بعض قبیلوں کے لیے بد دعا کرتے، پھر اس کو چھوڑ دیا. بخاری مسلم. احمد اور دارقطنی میں ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا کو چھوڑ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند قبائل پر بد دعا کی، چند قبیلوں پر، اس لیے کہ یہ قبائل عہد شکن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کی درخواست پر پروردگار کے احکامات پہنچانے اور تبلیغ اسلام کے لیے ان قبائل کی طرف 70 قاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا. جب یہ قافلہ مبلغین ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پیارے نبی کے ان 70 قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گھیرے میں لیا اور ان صحابہ کرام کے خلاف تلواریں لے کر لڑے. ان 70 قراء نے بھی اپنا دفاع کیا، مگر یہ سب کے سب جام شہادت نوش کر گئے، سوائے کعب بن زید رضی اللہ عنہ کے کہ وہ زندہ بچے. کفار نے انہیں اس حالت میں چھوڑا
کہ زندگی کی رمق ابھی ان کے اندر باقی تھی، مگر کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ 70 قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کا یہ المناک اور دردناک واقعہ غزوہ احد کے 4 ماہ بعد 4 ہجری صفر کے مہینے میں پیش آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس قنوت کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اور دارقطنی اور مسند احمد کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ السلام دنیا چھوڑنے تک بد دعا کرتے رہے، قنوت کرتے رہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ اضافہ سندن ضعیف ہے۔ جب مسلمانوں پر کفار کی طرف سے مصیبتیں ہوں تو 5 نمازوں میں کسی بھی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو اپنے ان صحابہ کرام کو بھیجتے نہیں، یا پہلے سے تیار ہو کر بھیجتے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او علی قوم، صححہ ابن خزیمہ۔ انس رضی اللہ عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے حق میں دعا یا کسی کے لیے بد دعا کرتے تو صرف اسی وقت قنوت پڑھتے تھے۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت بوجہ تدلیس ضعیف ہے۔ اگلی حدیث عن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأبی یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین افکانوا یقنطون فی الفجر قال ای بنی محدث، اخرجہ الترمذی وغیرہ۔ سعد بن طارق اشجعی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ پوچھا، ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے بھی نماز پڑھی، کیا یہ سب نماز فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا یہ نئی بات ہے، یعنی صرف فجر کی نماز میں ہی قنوت پڑھنا یہ نئی بات ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے، بقایا نمازوں میں بھی قنوت نازلہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہے کہ قنوت پڑھنا بدعت ہے تو اس کی یہ بات درست نہیں، بلکہ اس حدیث میں طارق اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہ بات کہی کہ صرف فجر میں ہمیشہ پڑھنا یہ نئی بات ہے، یعنی یہ بدعت ہے۔ تو قنوت نازلہ فجر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، عشاء میں، مغرب میں، ظہر میں، عصر میں وغیرہ۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھنی ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارفعنی، یا پھر رب اغفر لی۔ اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت جلسہ استراحت کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت میں بد دعا کرنا، قنوت نازلہ پڑھنا کفار کے لیے
اور عہد شکنی کرنے والوں کے لیے تو یہ بھی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔